ایک زمانے کی بات ہے، نورگڑھ نامی گاؤں میں ہر گزرتے سال کے ساتھ لوگ بے چین ہونے لگے۔ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ محل میں کام کرنے والی نوجوان لڑکیاں ایک ایک کر کے غائب ہو رہی ہیں۔ کل رات بھی ایک اور لڑکی ذریعہ لاپتہ ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ شاید محل ہی لانت زدہ ہے۔ انہی حالات میں ایک نوجوان لڑکی رابعہ، جو کہ ایک ماہر ہے، لاپتہ ہو گئی۔ ترزنی تھی، اپنی بیمار ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ مالی حالات خراب تھے اور اس کے والد کا قرض باقی تھا۔ ایک دن محل سے ایک شاہی فرمان آیا کہ انہیں فوری طور پر ایک قابل درزنی کی ضرورت ہے۔ بدلے میں ہر ہفتے 5 سونے کے سکے ملیں گے۔ یہ رقم رابعہ کے خاندان کے لیے بہت اہم تھی، مگر اس کام کے بدلے اسے محل جانا پڑتا۔ اس کی ماں نے اسے منع کیا کیونکہ پچھلی لڑکیاں جو محل گئیں وہ واپس نہیں آئیں، مگر رابعہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جائے گی اور قرض اتار کر اپنے خاندان کو بچائے گی۔ رابعہ محل پہنچی تو وہاں کی منتظمہ محترمہ تھارن نے اس کا خیر مقدم کیا اور شاہی لباسوں کا کام سونپا۔ اس نے رابعہ سے کہا کہ پچھلی درزنیوں نے شاندار کام کیا تھا اور اب رابعہ بھی ان کے نقش قدم پر چلے گی۔ رابعہ کی نظر محل میں لگی ان درزنیوں کی تصاویر پر پڑی جن کی آنکھوں میں عجیب خالی پن تھا۔ جلد ہی اس کی ملاقات شہزادہ عامر سے ہوئی۔ دونوں میں دھیرے دھیرے بات چیت بڑھنے لگی۔ رابعہ نے محسوس کیا کہ محل کا ماحول ویسا نہیں جیسا وہ سمجھتی تھی۔ ایک رات جب وہ کڑھائی کر رہی تھی، اچانک ایک پراسرار سایہ نمودار ہوا۔ یہ زاریہ کی روح تھی جس نے رابعہ کو خبردار کیا کہ اس محل میں درزنیوں کی روحیں قید کی جا رہی ہیں۔ ان کے بنائے لباس نہ صرف ان کے ہنر کو چاس لیتے ہیں بلکہ ان کی روح بھی کپڑے میں بند ہو جاتی ہے۔ رابعہ کو پتہ چلا کہ یہ ایک پرانا شاہی معاہدے ہے جس میں بادشاہت کو طاقت دینے کے لیے کاریگروں کی روحیں قربان کی جاتی ہیں۔ ہر پورن ماسی کی رات ایک درزنی کو ہر پورن ماسی کی رات ایک درزنی کو شاہی لباس سلنے کے بعد قربانی کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ رابعہ کو بھی شہزادہ عامر کی شادی کا لباس تیار کرنے کا حکم ملا۔ جب اس نے ملکہ کو دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ ملکہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس کا نام تبدیل ہو جائے گا۔ ہوا کہ اس نے ذریعہ کی آخری پوشاک پہنی ہوئی ہے اور شاید اس کی روح بھی اسی لباس میں قید ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر پرانے ریکارڈز کھنگالنے لگی، یہاں تک کہ اسے شواہد مل گئے کہ یہ شیطانی عمل کئی سالوں سے جاری ہے۔ رابعہ اور شہزادہ عامر کے درمیان گہری دوستی ہو گئی اور ایک دن شہزادے نے اس سے اظہار محبت کیا۔ شہزادہ مجبوراً ایک دوسری راجکماری سے شادی کر رہا تھا، مگر وہ دل سے رابعہ کو چاہتا تھا۔ رابعہ نے شہزادے کو ساری حقیقت بتا دی کہ کیسے اس کا خاندان ترزنیہ کی قربانیوں سے طاقتور بنا۔ شہزادہ یہ جان کر چونک گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لانت کو ختم کرے گا۔ لانت کو توڑنے کا طریقہ یہی تھا کہ شاہی خاندان خود اپنی مرضی سے چوری شدہ فن کو ترک کرے۔ شادی کی رات آئی۔ شہزادہ عامر نے سب کے سامنے رابعہ کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا۔ رابعہ نے خود صلح ہوا ایک سفید لباس شہزادے کو پہنایا جس میں اس نے سچائی کا دھاگا استعمال کیا تھا۔ جیسے ہی شہزادے نے لباس پہنا، رابعہ نے منتر پڑھا، جو لیا گیا وہ لوٹانا ہوگا، جو باندھا گیا اسے آزاد کرنا ہوگا، اور پھر سب کچھ بدل ہوگا۔ گیا ماضی کی تمام درزنیوں کی روحیں ظاہر ہوئیں اور شکریہ کے ساتھ آزاد ہو گئیں۔ لانت ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے بعد شہزادہ عامر نے بادشاہت سنبھالی اور رابعہ اس کی ملکہ بنی۔ شاہی باغ میں تمام درزنیوں کی یاد میں ایک خوبصورت یادگار بنائی گئی تاکہ ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ نورگڑھ گاؤں میں اب کوئی خوف نہ تھا اور سب ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے۔